بنگلہ دیش اور ہندوستان میرا ایک بہت پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے۔ چونکہ ان کے 5 مہمان یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کے لوگ اور مسلمان یہاں کے اور ہندوستان کے حوالے سے بنگلہ دیش کے لوگ ضرور سمجھیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ کے اوپر 1-2 امپورٹنٹ باتیں ضروری ہیں سمجھنا کہ 47 میں وہ پوربی پاکستان کے طور پہ آزاد ہوا۔ پھر جب انڈو پاکستان وار ہوئی تو بنگلہ دیش کو ایک نیا ملک کے طور پہ 75 میں ایک نئی آزادی ملی، اور بنگلہ دیش آج ایشیا میں 6ٹھی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی اکنامی ہے، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان سے اوپر ہے۔ بنگلہ دیش ہماری گروتھ ریٹ کے آس پاس ہے 7-7.25%۔ بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش کو آزادی پہلے ہندوستان کے ساتھ ملی، پھر پاکستان سے ایک بار اور ملی، پھر وہاں کی آرمی نے قبضہ کر لیا، پھر ایک بار اور ملی، لیکن ان لوگوں کی جہد کا، ان کی ڈیموکریسی کے ساتھ بنگالی عوام کی ایک محبت کا یہ حوالہ تھا کہ آخرکار انہوں نے وہ راستہ چنا جو پوری دنیا میں ترقی کا راستہ کہا جا سکتا ہے۔ شیخ حسینہ جی کا میں کوئی بہت بڑا میں یہ نہیں کہہ رہا میں ان کا فین ہوں، لیکن کچھ باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ جیسے انہوں نے اہل سنت سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی کہ کون سا اسلام کے بہت سارے دنیا میں شکلیں ہیں جس میں کس کو اڈاپٹ کیا جائے تو ترقی ہم گارنٹی کر سکتے ہیں، اور اہل سنت کے فارمیٹ سے جب انہوں نے چیزیں نکالی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم جس کو دنیا کا ورلڈلی پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، موسٹلی میں فرینکلی کہوں گا کہ جس کو ہم کہیں گے مسلم بردرہوڈ کا ڈیزائن کا اسلام ہے، شیخ حسینہ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو سسٹم میں جس چیز کو انسٹال کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں ہندوستان جیسی کوئی جمہوریت چاہیے تاکہ ہماری ترقی ثابت ہو سکے، اور اس کا فائدہ یہ ملا بنگلہ دیشی عوام کو کہ آج وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا ایک ملک ہے۔ بنگلہ دیش ہر سال ایک بہت خطرناک طوفان سے جوجھتا ہے۔ وہاں پر ٹیررزم ایک سر اٹھانے والی پرابلم ہے جو ہندوستان میں بھی رہی ہے، لیکن میں سلام کرتا ہوں بنگالی اس کمیونٹی کی کہ جنہوں نے اپنی ترقی، اپنا راستہ، اپنی ثقافت، اپنی زبان کے بوتے، اپنی سسٹم میں ایک ایسی ویوستھا کو جنم دیا جس میں انہوں نے ایشیا میں سبھی ملکوں کے ساتھ ایک فرینڈلی دوستانہ تعلق اپنایا۔ آج بنگلہ دیش کے سامنے بہت سارے تھریٹ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ مشترکہ ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھارت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حفاظت جب بنگلہ دیش صحیح راستے پہ ہے، اگر بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ ہندوستان کا پورا نارتھ ایسٹ بھی اسی حساب سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریجنل سیکیورٹی، وہ ہم تبھی انشور کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بالخصوص کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو یوگدان اہل سنت والجماعت کا ہے اتنا بڑا آئیڈیالوجی کے روپ میں کسی اور کو اتنا حصے داری اس کی نہیں ہے، اور اس میں ان علماء کا بہت بڑا یوگدان ہے جنہوں نے لگاتار بنگلہ دیش اور انڈیا ریلیشن شپ کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اس ہر باہری فکر کو ریجیکٹ کرنے میں مدد کی جس نے بنگلہ دیش کا کنٹینیوس لگاتار نقصان پہلے کیا۔ لیکن آج بنگلہ دیش بہت تیزی کے ساتھ، میں تو اپنے اکثر لیکچرز میں بنگلہ دیش کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ پوری دنیا میں اسلامک سوسائٹی کو، مسلمانوں کو اگر ایڈریس کرنے والی کوئی دنیا میں 2 مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، آپ مسلمانوں کے جتنے بھی جہاں بھی مسلمان سائزیبل یعنی جہاں ان کو گن سکتے ہیں وہاں رہتے ہیں، اگر آپ ان کے حالات کو دیکھیں گے تو مسلمان آپ کو تقریباً ہر جگہ کرائسس میں دکھے گا۔ لیکن بنگلہ دیش اور کم اور زیادہ آج کل ہندوستان میں بھی مسلمان تقریباً ترقی کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر اپنی محنت نہیں کرے تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہم لوگ لگاتار سبھی لوگ فکر میں ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جاننے کے لیے تیار ہے کہ حماس کی بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ 3,500 فلسطینیوں کے قتل کے اوپر ہم سب کو رنج ہے،
لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ حماس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کیا ہم اتنی سوچ اپنی ذہن کو کھلا رکھ سکتے ہیں کیا جو یہ جاننے کے لیے تیار ہو کہ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کوئی مجھے کہہ سکتا؟ کیا میں آپ سے اس پورے ہال میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے میں اور اسرائیل کے ووٹنگ پیٹرن میں 80% سے زیادہ لوگ جس نیتن یاہو کو ناپسند کرتے ہیں، پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ نیتن یاہو بڑے مقبول ہو جاتے ہیں اور حماس اسی وقت حملہ کرتا ہے؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سیاست آپ کو اس وقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب سیاست میں آپ جذبات ملائیں گے۔ یہ بل جیسے دودھ اور دہی کی بات نہیں بنتی ہے اور آخر میں دہی دودھ کو دہی بنا دیتا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس لیے میں زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ہندوستانی مسلمانوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ بنگلہ دیش کی گروتھ سٹوری کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا ملک جس کی تقریباً ساری حدود ہندوستان سے ملتی ہے، تھوڑی سی میانمار سے ملتی ہے، اس کنٹری نے کیا محنت کی ہوگی کہ اس کی گروتھ ریٹ 8% ہے، ہندوستان کے آس پاس یا ہندوستان سے زیادہ، پر کیپٹا انکم میں وہ اوپر ہے۔ آج بنگلہ دیش میں ہندوستانی نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس میں میں چونکہ پروفیسر ہوں اور آپ سے وہ باتیں زیادہ کروں گا جو دنیا کی ہے بے شک، لیکن میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ شیخ حسینہ جی کی پولیٹکس کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کنٹری میں اسلام کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن اسلام میں انہوں نے جتنی اسلام کی خوبصورتیاں اٹھائیں وہ ساری کی ساری میں فخریہ کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت اور صوفیزم سے اٹھائی ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ملا کہ ان کا ملک نہ صرف ترقی کے راستے پہ ہے بلکہ ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آج ایک دنیا میں ملک ایسا نہیں ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ جو ملک فلسطین سے لڑ رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے بنگلہ دیش اس کی ایمبیسی کھول دے یہاں پہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن جس پہ ہمیں ہماری فکر کو بڑھانا ہوگا کہ انہوں نے یعنی شیخ حسینہ جی نے کیا پولیٹیکل چیزوں میں اسلام کی بیسک باتوں کو شمار کیا، کن کٹر باتوں سے وہابزم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ مسلم بردرود جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی کو انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد ملک میں ترقی آئی ہے۔ میں یہ اوپنلی یہ بات کہتا ہوں کیونکہ ایسا کیے بنا بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ چل نہیں سکتا تھا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں صرف یہی دو جماعتیں ہیں جن کے پاس میں اسلام کا ریپرزنٹیشن کا پورا ٹھیکہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جن مزاروں پہ جن آستانوں کے اوپر ہم جاتے ہیں تو پھر وہ کہاں کے سلطان ہیں؟ اصل سلطانی تو انہی کی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تنظیم علماء اسلام کو اور انڈو اسلامک ہیریٹیج سینٹر کو کہ انہوں نے اس بات پہ فکر کی کہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی چرچا کی جائے، کیونکہ بنگلہ دیش کو بہت لو پروفائل مانا جاتا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے بنگلہ دیش کے اوپر اپنے نالج کو بڑھائیں، کیونکہ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریگستان میں نخلستان، اس کا کام کیا ہے، اور آج چین اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے پریشان ہے۔ بھارت نے اس کے ساتھ بہت ساری فری ٹریڈ سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کی دنیا بھر کے لوگ وہاں نوکریاں کام کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور ریجنل سیکیورٹی میں یعنی ہندوستان کا جو پوروی علاقہ ہے اس میں بنگلہ دیش نے بھارت کی جو مدد کی ہے، میں اس کے لیے بھی بنگلہ دیش کا بہت شکر گزار ہوں۔ لائک وائز بنگلہ دیش بھی بھارت کا شکر گزار ہے۔ اور ہم یہ مان لیں کہ دنیا میں کسی بھی انسانیت کی، صرف مسلمان کی بات کیوں کریں، ترقی صرف امن کے ساتھ آتی ہے، اور امن کا جو راستہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صوفیزم سے زیادہ اس کو اور کون راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں اپنے نالج کو بڑھائیں۔ کل بھی اس طرح کا ایک پروگرام ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی میں کچھ تبصرے کروں گا اور وہاں تھوڑی پوائنٹ وائز بات کروں گا۔ آپ سب لوگوں نے مجھے دھیان سے سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔